बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर और काबिल एहतराम एंकर मैं कहूँगा, गिने चुने पाकिस्तान के चंद एंकर जो वाकई सच बोलते हैं और जिन्होंने सहाफ़त का हक़ अदा किया है, और अगर पाकिस्तानी कौम ने उनको इज़्ज़त दी और एक मनसब दिया तो उन्होंने उसका हक़ अदा किया। हम में नहीं रहे हैं, कल की ये ख़बर है और कल हमने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जी कि क्या बात की जाए इसके ऊपर। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसके दिल में खौफ था कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में और ये कैसे हो सकता है। मौत का एक दिन मुतय्यन है जी, और ये मुसलमान का सबसे पहला ईमान है कि जो रात कब्र में है और अगर मौत आई है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर नहीं आई है तो दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी एक इंसान का जो है बाल भी भीगा नहीं कर सकते। तो ये बस कल एक ख़बर, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत एहतराम करता हो उसको अपने उसमें देखकर, और फिर पिछले कुछ अरसे में जिस तरह उन्होंने इस पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और जिस तरह वो ये जो एक बिहाइंड द क्लोज डोर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, जिस तरह वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो इस तरह का किसी ने भी काम नहीं किया पाकिस्तान की सहाफ़त में। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि कोई सहाफ़ी इस हद तक जो है वो उसने अपने बच्चों की परवाह ना की हो। पिछले 3 माह में उनके घर वालों को भी इवन नहीं पता था कि वो दुबई में है, क्योंकि दुबई से तो उन्हें निकलवा दिया गया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो इंग्लैंड में है या कहाँ है। लेकिन वो खैर कीनिया में थे, और वो ख़बर की भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, और जिस तरह का उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और जो कुछ हो रहा है वो भी बात करेंगे। लेकिन मैंने अपनी मेरी जितनी भी एज है, मैंने इसमें कोई भी ऐसा सहाफ़ी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा जो इतना आगे निकल गया हो और उसने इतना कड़वा सच जो है वो बोला हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और सहाफ़ती तारीख़ में ऐसे बहुत कम लोग आए हैं और बहुत गिने चुने लोग बाकी हैं। देखते हैं, बहरहाल अल्लाह सबको जो है सेहत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन ये जी एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है, और इसके ऊपर जो है अभी डिटेल्स आ रही हैं। अभी कुछ कीनिया का जी, पाकिस्तान में तो ये हालात हैं जी कि यहाँ बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ था, तो उनका नहीं पता चल सका आज तक कि किसने मरवाया था और क्या किसने किया था। 14 लोग माडो टाउन में मारे गए। कराची जो बल्दिया फैक्ट्री थी उसमें 250 लोगों को ज़िंदा जलाकर मार दिया गया, अभी तक नहीं पता चल सका। तो ये तो फिर कीनिया है, और कीनिया में क्या जाएंगे, वो हमारे जो सफारतकार थे वो गए हुए थे, उनकी तस्वीर भी चलाएंगे। लेकिन अल्लाह उनके अहले खानों को सब्र अता करे। उनकी जो वालदा हैं, उनका जो बयान आया है, उनके जो बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सब्र जो है उन लोगों को दिया है। इनके बड़े भाई जो थे वो भी फ़ौज में थे, वो भी शहीद हुए। इनके वालिद मोहतरम भी जो थे वो भी शहीद हुए, और बहुत बड़ा रुतबा है। दुआ है कि अल्लाह हर पाकिस्तानी को जो है इतनी इज़्ज़त वाली मौत अता करे, और इतना नाम हो, और इतने करोड़ों लोग जो हैं वो सोगवार हों। पूरा पाकिस्तान, कल ये जब से ख़बर चल रही है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। पूरे पाकिस्तान की जो माएँ हैं वो दुआएं कर रही हैं उनके लिए। तो ये बड़ी किस्मत वालों को जो है इतनी इज़्ज़त मिलती है, और ये बस जिसने भी किया है इसका हिसाब होगा, और अल्लाह की अदालत में तो जी लाजमी होगा जिसने भी किया है ये। अभी तक हम ये कोई स्पेकुलेशन नहीं करते कि जी ये किसने किया है किसने नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसको हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह की अदालत तो है। बाकी ये दुनिया में तो इस टाइम जो है जुल्म का निज़ाम चल रहा है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो जुल्म का निज़ाम इस टाइम कायम है। हम जो बड़ी तारीफ़ें करते हैं यूरोप की, अमेरिका की, कि जी वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, वहाँ भी हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि वहाँ भी कोई इंसाफ का बहुत बड़ा निज़ाम है। वहाँ भी इसी तरह का ही निज़ाम है, बस वो माशरा जो है थोड़ा सा तरक्की याफ्ता माशरा है। वहाँ लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स पता हैं। वहाँ लोग जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी हमारी कौम को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ इसलिए जो है कुछ इंसाफ मिल जाता है, वरना वहाँ भी जुल्म का निज़ाम ही कायम है, और इंसाफ जो है वो मेरे सिर्फ अल्लाह की अदालत में है, और वहाँ इंसाफ होगा और एक दिन लाजमी होगा और जवाब देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभी तक डिटेल्स आई हैं उसमें ये तो ये एक तो डिटेल ये है कि जी 78 किलोमीटर दूर पुलिस के नाके से इनकी गाड़ी को जो है वो निशाना बनाया गया है।
ابھی کچھ کینیا کی ویسے جو پولیس ہے اور جو وہاں کے صحافی کچھ کہہ رہے ہیں کینیا کی پولیس کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیتھی پیٹرسن ہیں، وہ ایک تو افسوس کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اٹ واز ٹارگٹ کلنگ ناٹ مسٹیکن آئیڈینٹی، ایوری ون نوز اباؤٹ دا کینین پولیس، دے کین ڈو وٹ ایور ڈیمانڈ فار منی، کہ کینیا کی جو پولیس ہے ان کو پیسے دیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے، یہ وہاں کے جو صحافی ہیں۔ اور بیسکلی ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا اس لیے بھی تھے کہ جب وہ یہاں سے پاکستان سے دبئی گئے تو ان کے پاس صرف دبئی کا ویزا تھا، اور پھر پاکستانی گورنمنٹ نے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، اور یہ خبر باقاعدہ کاشف عباسی اور جتنے پاکستان کے بڑے بڑے اینکر ہیں ان سب نے دی ہے، ان کو دبئی سے نکلوایا ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ تھی، اور یہاں سے باقاعدہ کہا گیا تو دبئی کی گورنمنٹ نے انہیں پھر 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور پھر ان کے پاس ویزے بھی نہیں تھے تو ان کو مجبوری میں جو ہے آن لائن ایک ہی ملک کا جو ہے اسی طرح کے جو ممالک ہیں ادھر کا ہی ویزا ملتا ہے، تو انہوں نے کینیا کا ویزا اپلائی کیا، وہاں ان کا کوئی دوست بھی ہے بڑا پرانا، تو پھر وہ اس کے پاس چلے گئے، تو اس گورنمنٹ نے ہی ان کو جو ہے دبئی سے نکلوایا تھا۔ اب یہ ویسے کل افسوس کا اظہار تو بہت ہو رہا ہے گورنمنٹ سے کہ جی بہت افسوس کا مقام ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو ایک جی اخلاقاً جو ہے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال خیر، تو وہ وہاں تھے کینیا میں تھے، اور جو ہے وہ ڈرائیور تھا، ساتھ ان کا دوست تھا، اور پیچھے جو ہے ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے خرم صاحب، تو گاڑی جو ہے ان کو فائرنگ کیا گیا اس کے اوپر، اور جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے واقعہ وہ یہ تھا کہ اسی دن جو ہے تھوڑی دیر پہلے کچھ چند گھنٹے پہلے جو ہے ایک بچے کو جو ہے کڈنیپ کیا گیا اسی کی گاڑی کے اندر، اس کا والد جو ہے سامنے کسی شاپ کے اوپر کچھ لینے گیا تو پیچھے نہ اس کا بچہ تھا اور نہ گاڑی تھی، اور اس گاڑی کا نمبر بھی تھا تقریباً KDJ 700 نمبر تھا، اور جو ان کی گاڑی کا نمبر تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ تو جب ان کی گاڑی کو روکا گیا تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی، اور جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے وہ وہاں کے جو ہے کینیا میں ان کا بہت بڑا ایک کاروبار ہے، وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی، تو اس وجہ سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے گاڑی کے اوپر فائر کیا گیا۔ 9 جو ہے شاٹس ابھی تک جو ہے رپورٹ ہوئے کہ 9 جو ہیں وہ فائر کیے گئے گاڑی کے اوپر، حالانکہ اگر آپ کو شک ہو تو گاڑی کی ٹائر کے اوپر جو ہے فائر کیا جاتا ہے، اسٹریٹ فائرنگ کہیں بھی نہیں کی جاتی، اور یہ قانون بھی نہیں ہے۔ اور کینیا کا یہ باقاعدہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، اور اس میں کبھی بھی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ گاڑی کو روکنے کے اوپر جو ہے اگر گاڑی نہیں روکی گئی تو اس کو اسٹریٹ فائر کر دیے گئے گاڑی کے اوپر، ایسا کبھی بھی کوئی واقعہ کینیا میں رپورٹ نہیں ہوا۔ تو گاڑی کے ٹائر کے اوپر جو ہے فائر کیا جاتا ہے، لیکن اسٹریٹ فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے ان کے سر پر گولی لگی، اور وہ جو ہیں کچھ ہی دیر میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو ابھی تک جو ہے آج ان کا جو ہے جسد خاکی آ جائے گا، اور یہ ابھی تک رپورٹ ہوا ہے، لیکن جو وہاں کے کچھ صحافی ہیں، دراصل ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ ایک اس کے اوپر ڈاکومنٹری کے اوپر جو ہے کام کر رہے تھے جس کا نام ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، جس میں باقاعدہ پورے جو پاکستان میں کرپشن جو بڑے بڑے خاندان کرتے رہے ہیں اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، اور اس کا ٹریلر بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پڑا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ کینیا گئے ہوئے تھے اور وہاں جو ہے صحافیوں سے کچھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ورک بھی کر رہے تھے اس کے اوپر۔ تو جو ہے یہ سب کچھ اب جو ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، اور ابھی تک جو بہت بڑے بڑے جو ہیں اس میں صاف صاف نظر آ رہی ہیں باتیں کہ کیسے یہ سب ہو سکتا ہے۔ موسٹلی جو اس کو دیکھ کر ابھی تک لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، لیکن اب اس میں کوئی جو ہے رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور باقی رہ گئی بات یہ کہ جی ابھی آپ تصویر دیکھ لیں، آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہوگی، یہ ہمارے سفارتکار ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے کینیا کے اس میں سفارتی آفس میں، اور وہاں جو ہے یہ بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن جو ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اگر آپ بالکل کلوز کر کے دیکھیں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، تو جو پاکستانی سفارتکار ہیں وہ باقاعدہ موبائل کے اوپر کینڈی کرش جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور یہ گئے ہوئے باڈی ریکور کرنے کے لیے اور یہ معلومات لینے کے لیے کہ جی یہ کیسے ہو گیا۔ تو اسی طرح کا جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ انصاف تو خیر جو لوگ پاکستان میں جو ہے اس طرح بے رحمانہ طریقے سے مارے جاتے ہیں ان کو انصاف بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو اتنی تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اتنی سپیڈ سے کام کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ کینیا سے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ انصاف لے کے آئیں گے، تو یہ بڑی دور کی باتیں ہیں، اور یہ بس انصاف جو ہے وہ میرا اللہ ہی دے گا اور لازمی دے گا۔ اگر ہم بات کریں کہ جی ارشد شریف صاحب کو یہ بات پتہ تھی اور جو ہے انہوں نے باقاعدہ صدر پاکستان کو خط لکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بڑی سویر جو ہیں وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا،
تو یہ ہمارے اداروں نے جو ہے جی وہ اس کے اوپر نوٹس لیا کہ انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ملک سے بھاگنا پڑا، اور پھر نہ صرف ان کو یعنی کہ اپنے ملک میں تو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو پاس جو ویزا تھا دبئی میں بھی ان کو جو ہے ہماری گورنمنٹ نے نکلوا دیا۔ تو یہ انصاف کیا یہ لوگ لے کے دیں گے؟ بالکل نہیں لے کے دیں گے جی۔ عدالتوں میں انصاف جو آپ کے سامنے ہے کس طرح مل رہا ہے، انصاف جو ہے وہ صرف میرے اللہ سے ملے گا، اور لازمی ملے گا، اور ایک دن عدالت لگے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ میں جاتے جاتے ایک وسیع شاہ صاحب کا شعر ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا، تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ بس اس کے اوپر آج کے بلاگ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔